حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان کی عظمت اور بزرگی کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں. حضرت محبوب یزدانی علیہ رحمت الرضوان نے خود رسالہ اشرف الفوائد میں فرمایا ہے کہ میرے خاندان کی عظمت اور شان بلند اور شرف عالی یہاں سے تصور کرنا چاہیے کہ محمود غزنوی جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے غلام زادوں نے سلطنت اور بادشاہت کی. فقیر کا نسب مادری سلطان اسماعیل سامانی سے منسوب ہے. ناظرین کرام، اسی لیے اگر کوئی سوال کرے کہ مخدوم اشرف کون ہیں، کون مخدوم اشرف ہیں، تو ہم کہیں گے وہ مخدوم اشرف جن کی پیدائش کی بشارت ان کے والد سید ابراہیم کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ مخدوم اشرف جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف رکھا ہے. وہ مخدوم اشرف جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اشرف صاحب سلطنت ظاہری و باطنی ہوگا. وہ مخدوم اشرف جن کی پیدائش پر سلطان ابراہیم نے اپنے خزانہ کو فقراء و مساکین کے لیے کھول دیا تھا. وہ مخدوم اشرف جن کی بسم اللہ خوانی ولی کامل مولانا عماد الدین تبریزی نے کرائی. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے صرف 7 مہینہ 26 دن میں 7 قرأت کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کیا. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے محض 7 سال کی عمر میں تمام اصطلاحات علوم عربیہ سے فراغت پائی. وہ مخدوم اشرف جو 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے اور محض 1 سال میں فن سپاہ گری سیکھی. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے مکہ معظمہ میں حضرت امام عبداللہ یافعی سے، اسکندریہ میں شہزادہ حضرت نجم الدین کبریٰ سے اور مولانا احمد حقانی سے سند حدیث حاصل کی. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے محض 16 سال کی عمر میں تخت و تاج شاہی کو زینت بخشی. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے 12 سال تک بکمال غلبہ حکومت کی اور کسی ادنا کو اعلیٰ سے ناانصافی کی شکایت نہیں ہوئی. وہ مخدوم اشرف جن کے عدل و انصاف کا چرچہ انسان تو انسان جانوروں نے بھی کیا ہے. وہ مخدوم اشرف جن کو حضرت خضر نے شب قدر میں تخت سلطنت چھوڑنے اور ہندوستان جانے کا مشورہ دیا. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے بادشاہت اپنے بھائی کے حوالے کر کے فقیری کو ترجیح دی. وہ مخدوم اشرف جن کے بارے میں پیدائش سے قبل ہی حضرت سلطان العارفین خواجہ احمد یسوی نے فرمایا تھا کہ ان کی نور ہدایت کے بدولت جہاں سے گمراہی مٹ جائے گی. وہ مخدوم اشرف جن کے سفر ہند کو دیکھ کر حضرت خواجہ حافظ شیرازی نے یہ شعر پڑھا تھا: لشکر شکن شون ہما توتیان ہند کین قند پارسی کے ببنگالہ می رود. وہ مخدوم اشرف جن کو بخارا میں ایک مجذوب نے ان کا سر پکڑ کر ہلا کر کہا کہ پورب جاؤ، یعنی ہندوستان جاؤ. وہ مخدوم اشرف جن کی صحبت پا کر حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا تھا کہ ایک مدت کے بعد خوشبوئے طالب صادق میرے دماغ میں پہنچی اور ایک زمانہ بعد گلزار سیادت سے نسیم تازہ چلی. وہ مخدوم اشرف جن کو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی نماز جنازہ کا امام منتخب فرمایا تھا. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے بعد دفن قبر سے نکلے ہوئے حضرت شیخ یحییٰ منیری کے ہاتھ کے راز کو سمجھا تھا. وہ مخدوم اشرف جن کے ہاتھ میں حضرت شیخ یحییٰ منیری کا خرقہ ان کی قبر سے از خود آ گیا جو کسی دوسرے سے اڑ بھی نہیں سکا. وہ مخدوم اشرف جنہوں نے اس خرقہ کو پہن کر قوالوں کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے اس خرقہ سے نعمتیں حاصل کر لی ہے اور یہ شان ہر خرقہ پوش کی نہیں ہوتی، مجھ سا لینے والا اور حضرت مخدوم الملک سا دینے والا چاہیے. وہ مخدوم اشرف جن کو پیر و مرشد نے اپنی پالکی اور بزبان بنگالہ سنگھاسن پر بٹھایا اور خانقاہ شریف لایا ہو. وہ مخدوم اشرف جن کو مرشد نے پن بھتہ کھلا کر فرمایا: فرزن تھوڑے یہ ٹھنڈے چاول بھی کھاؤ کیونکہ اس سے تشنگانے وادی طلب کو تسکین ہوتی ہے. وہ مخدوم اشرف کے پیر و مرشد نے بیعت کے وقت اپنا تاج اپنے ہاتھ سے اتار کر خود آپ کے سر پہ رکھا ہو. وہ مخدوم اشرف کے پیر و مرشد نے بیعت کے بعد سر کے بال
بال کو کاٹ کر فرمایا تھا کہ فرزند میں نے یہ بال اس لیے لیا ہے کہ کل بروز حشر مجھ پر سایہ فگن ہو۔ وہ مخدوم اشرف جن کو پیر و مرشد نے اللہ کی امانت کہا ہو، وہ مخدوم اشرف جنہیں مرشد نے اس لیے کوئی کام نہیں دیا کہ اس کام کو آپ کی جگہ حضرت خضر کریں گے، آپ کو کرنے نہیں دیں گے، وہ مخدوم اشرف جن کو پیر کی طلب کے مطابق شب برات میں صبح صادق کے وقت جہانگیر کا خطاب ملا، وہ مخدوم اشرف جن کو شب قدر میں مقام محبوبیت عطا کی گئی، وہ مخدوم اشرف جو مقام غوثیت پر فائز ہو کر غوث العالم ہوئے، وہ مخدوم اشرف جن کے آرام کے خاطر درخت نے بھی سایہ کرنے کے لیے چکر لگایا تھا، وہ مخدوم اشرف جن کے خلیفہ کی بہادری و شیر دلیری کو دیکھ کر صرف ایک دن میں جوگی سمیت 500 افراد مسلمان ہو گئے، وہ مخدوم اشرف جن کے بارے میں کہا گیا کہ سبحان اللہ شہباز مثل سید اشرف جہانگیر کے ہونا چاہیے کہ دو جہاں ان کے دونوں بازو ہیں، کیا خوب دریا ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، وہ مخدوم اشرف کہ جس جگہ پہنچے وہیں کی زبان میں تحریر و تقریر لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوڑی، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے اپنی قبر شریف میں بیٹھ کر مریدین کی ہدایت کے لیے رسالہ قبریہ لکھی، وہ مخدوم اشرف جن کی میزبانی چوٹیوں نے کی، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر شیطان سے ملاقات کر کے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھ کر اس کو غلطی کا احساس دلایا اور لاجواب کر دیا تھا، وہ مخدوم اشرف جن کی سواری کے جانور کو بھی آداب مسجد کا خیال رہتا تھا، وہ مخدوم اشرف جن کی نگاہ ولایت سے ایک بلی صاحب معرفت بن گئی، وہ مخدوم اشرف کہ اگر کوئی زندہ کی جنازہ پڑھانے کو کہے اور آپ پڑھا دیں تو واقعی وہ مردہ ہو جائے، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر دریا کی حد لکھ کر دریا میں ڈال دیا تو وہ دریا اس سے ایک منہ برابر بھی تجاوز نہیں کیا، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے ایک بوڑھے شخص کو آرزوئے حج پورے کرنے کے لیے آنے واحد میں ہندوستان سے مکہ معظمہ پہنچا دیا، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے مولانا غلخانی کا مورتی پر عاشق ہونے کی وجہ سے نم آنکھوں سے ارشاد فرمایا کاش کہ اس میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی، پھر وہ مورتی زندہ ہو جاتی ہے، جاندار ہو گئی اور مولانا کا نکاح اس سے کرا دیا، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے بنارس میں ایک بت کدے میں بت سے کلمہ پڑھوا کر سارے پجاریوں کو داخل اسلام کیا تھا، وہ مخدوم اشرف جن کی غیبت کرنے والوں پر فرشتے پھاوڑے اٹھا لیا کرتے تھے، وہ مخدوم اشرف جن کی انگلی نے علماء کے اختلافات کو زبان قال سے دور فرمایا، وہ مخدوم اشرف جن کو دیکھ کر پاگل ہاتھی بھی آپ کو راستہ دے دیتا تھا، وہ مخدوم اشرف جن کو سلامی دینے کے لیے سمندر کے اندر مدینۃ الاشرف سے لوگ نمودار ہوئے، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے دمشق کے 12 سالہ مردہ لڑکے کے جسم میں دوبارہ جان ڈال دی، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال ایک بوڑھی کے اکلوتے بیٹے کو عطا کر دی، وہ مخدوم اشرف جن کے جھوٹے پانی کو جسم پر لگانے سے سفید داغ کی بیماری سے مکمل شفا حاصل ہوئی، وہ مخدوم اشرف جن کے عصا نے بڑے بڑے اژدہوں کو شیر کی شکل ہو کر نگل لیا، وہ مخدوم اشرف جب انہوں نے لوہے کی ایک زنجیر پر نظر ڈالی تو وہ کھرا سونا ہو گیا، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے اپنے مرید کے جسم میں نیا بازو چشم زدن میں جوڑ دیا، وہ مخدوم اشرف جن کی خطاب جہانگیری پر اعتراض کرنے والا ہٹ دھرم قلندر آپ کی جاگیری کا شکار ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ مخدوم اشرف جن کا حکم پا کر کھجور کی گٹھلی نے آپ کی تسبیح کے دھاگے کے لیے اپنے بیچوں بیچ سوراخ کر لیا اور اس کا اثر اس گٹھلی سے اگے درخت کے پھلوں میں بھی باقی رہا، وہ مخدوم اشرف جس نے اپنے ملنے والے ایک مولانا کو سوال نکیرین سے آزاد کرانے کے لیے وضو کا پانی چھڑکا اور کہا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اشرف محبوب یزدانی کا مرید ہوں، پھر وہ سوال قبر کی پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا، وہ مخدوم اشرف کہ ایک شب آپ جلد سو گئے، عشاء کی نماز رہ گئی تھی، لوگوں نے کہا حضور صبح ہو گئی، مگر مخدوم اشرف نے فرمایا کہ جہاز کے اوپر جا کر دیکھو ابھی رات کی تاریکی باقی ہے، آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر اس کے 1 گھنٹہ کے بعد صبح ہوئی، یعنی میرے مخدوم کے لیے رات کچھ دیر کے لیے پلٹ گئی، وہ مخدوم اشرف جن کے آستانے پر ہزاروں لوگ آج بھی آ کر شفا حاصل کرتے ہیں، وہ مخدوم اشرف کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، وہ مخدوم اشرف جنہوں نے کتب کثیرہ لکھا ہے، وہ مخدوم اشرف جو مفسر قرآن ہے، وہ مخدوم اشرف جو مفتی اعظم ہے، وہ مخدوم اشرف جو تصوف کی شاہکار تصنیف لطائف اشرفی لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.